बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। अल्लाह के बाबरकत नाम से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फज़ल व करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपने तालीमी सिलसिला को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, इकोनॉमिक्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर में हमने लास्ट टाइम नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान ये चैप्टर हमने मुकम्मल किया था और आज हम नए चैप्टर से आगाज़ कर रहे हैं। बहुत ही अहम चैप्टर है ये हमारी बुक का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मुआशी तरक्की और मुआशी मनसूबाबंदी। मुआशी तरक्की और मुआशी मनसूबाबंदी, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटे। ये चैप्टर ख़ासकर शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अहम है क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक लेंथी चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ख़ासकर जो हमारी सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन इसमें ज़्यादातर शामिल है और इसके जो अहम तरीन असबाक हैं उनमें से एक चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मुआशी तरक्की और मुआशी मनसूबाबंदी के हवाले से भी है। तो सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर जो है वो क्या हमें समझाने की और क्या बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद हमारा वही पैटर्न जो कि हमारा सबका चैप्टर्स के लिए था कि थ्योरी पढ़ने के बाद इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ के बाद जो है वो शॉर्ट का पोर्शन होगा। तो बेटे, मुआशी मनसूबाबंदी और मुआशी तरक्की, दुनिया का हर मुल्क जो है वो डेवलपमेंट चाहता है, यानी वो एडवांस होना चाहता है और माशी तौर पर तरक्की करना चाहता है और यही दौड़ है, यही कोशिश है जो दुनिया के तमाम ममालिक में जो है वो की जा रही है और हर मुल्क की कोशिश है कि उसकी मईशत जो है वो मजबूत हो, उसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, नेशनल इनकम ज़्यादा हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, प्राइस स्टेबिलिटी हो, ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो और देयर मस्ट बी रिडक्शन ऑफ सोशल इवल्स। तो इस हवाले से बेटे हमने ये चैप्टर जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ में हम बात करते हैं कि ये जो चीज़ हमारे सामने मुआशी तरक्की और मुआशी मनसूबाबंदी, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या और इसके पस मंज़र में क्या है, हम इसको जो है वो किस तरतीब से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटे हम ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं और यही हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इसका तारुफ़ करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। तो इसको हम जो है पहले इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट बेटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की और मुआशी मनसूबाबंदी। अगर हम इस वर्ड पे गौर करें कि जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली एडवांसमेंट के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है और आसूदगी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है
پڑھنے کے لیے کہ کس طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ہم دنیا کے ممالک کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی کہ ہم دنیا کے تمام ممالک جو ہیں، آل کنٹریز آف دی ورلڈ، ان کو ہم 2 ان کی کیٹیگریز بناتے ہیں. ایک کیٹیگری سپوز کیا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، اور دوسرا ڈیولپنگ یا ہم اسے بیکورڈ کنٹریز بھی کہہ سکتے ہیں. جی، ہم دنیا کے ممالک کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اب کسی بھی کنٹری کو ایڈوانس کنٹری کیوں کہا جاتا ہے، یا انہیں بیکورڈ انڈر ڈیولپمنٹ بھی اسے کہا جاتا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، تو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بیٹے، کسی بھی کنٹری کو ایڈوانس کنٹریز کہنے کے لیے کچھ کریکٹرسٹکس کا ہونا ضروری ہے. یعنی کچھ پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اس ملک کو ایڈوانس کنٹری کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے کسی بھی کنٹری کو ڈیولپنگ ڈکلیئر کرنے کے لیے یا بیکورڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے اس میں کچھ ایسی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم انہیں ایڈوانس کنٹریز یا بیکورڈ کنٹریز کہتے ہیں. تو ایڈوانس کنٹریز جو بیٹے ہیں کہ ایسے ممالک کے جہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ہائی ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اور بیکورڈ کنٹریز میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ لو ہوتا ہے. اس کو ہم لائف انڈیکس بھی کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس، یا ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو ہم لکھتے ہیں معیار زندگی، کہ معیار زندگی کو پیمانہ بنا کر ہم ایڈوانس کنٹریز اور بیکورڈ کنٹریز میں فرق کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. مثلا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہتے ہیں معیار زندگی کو، اور معیار زندگی جو ہے یہ ایک ایسے حالات کا نام ہوتا ہے جس میں کسی بھی ملک کی عوام کو جب تمام سہولیات زندگی یا ضروریات زندگی وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں تو اس کیفیت کو ہم ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہتے ہیں. اور جن کنٹریز میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کامن پیپل کا لو ہوتا ہے، موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دے آر لیڈنگ دیئر لائف بلو دی لائن آف پاورٹی، وہ غربت کی لائن سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ لو ہے. اب اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ کس سے ہم مثلاً کہ کچھ ایسی ضروریات ہیں بیٹے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، ایمپلائمنٹ، پرائس سٹیبلٹی، لا اینڈ آرڈر کے سوشل سیکورٹی. یہ کچھ خصوصیات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پر لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات ہوتی ہیں، انہیں ایجوکیشن کی سہولیات ہوتی ہیں، وہاں پر ٹرانسپورٹ جو ہے کا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے، وہاں پر روزگار پایا جاتا ہے، وہاں پر پرائس سٹیبلٹی ہوتی ہے، قیمتوں میں استحکام ہوتا ہے، وہاں پر امن و امان ہوتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جاتا ہے. اگر یہ خصوصیات یا یہ جو ضروریات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، انہی کو اس کے علاوہ بھی ہیں چند میں نے آپ کو لکھ کے دی ہیں،
انہی کا اشتراک اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہتے ہیں اسے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جن میں لوگوں کو، وہاں کی عوام کو ہیلتھ کی سہولیات جو ہے پراپر دی جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ پراپر ہے، اکاموڈیشن فیسلٹیز ہیں، جاب اپارچونیٹیز ہیں، وہاں کا انڈسٹریل سیکٹر ایڈوانس ہے، ایگریکلچر سیکٹر ایڈوانس ہے، اس کے علاوہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر ہے، پیسفل ایٹماسفیئر ہے، سوشل سیکورٹی عوام کو دی جاتی ہے، اس کے علاوہ پرائس سٹیبلٹی ہے، یعنی مہنگائی نہیں ہوتی۔ اب ان خصوصیات کی بنیاد پر ہم سمپلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند ہے، ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے۔ اور اس کے اگینسٹ یا اس کے پیرالل جب ہم ان تمام خصوصیات کو ان کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو دیر از لیک آف آل دیز فیسلٹیز آف لائف۔ تو ہمیں ضروریات زندگی کے تمام ضروریات زندگی ان ممالک میں اس طرح سے اویل نظر نہیں آتی ہیں جس طرح سے ایڈوانس کنٹریز میں آتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے، ہم نے ایک کانسیپٹ بنانا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کو ایڈوانس کنٹریز کیوں کہیں گے، ایڈوانس بھی کہتے ہیں، اسے ڈیولپڈ کنٹریز بھی کہا جاتا ہے، تو ہم اسے ایڈوانس کیوں کہیں گے اور بیکورڈ کیوں کہیں گے؟ تو اس کی بیٹے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک پکچر بنا کے دی ہے کہ ایسے کنٹریز کے جن میں لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے وہ ایڈوانس کنٹریز شمار کیے جاتے ہیں، اور جن کنٹریز میں لوگوں کا معیار زندگی پست ہوتا ہے انہیں جو ہے ہم ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک بھی کہتے ہیں، تیسری دنیا کے ممالک بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اسے اکانومک اینگل سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی ٹوٹل پراپرٹیز پہ آ جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم ان کو ان کے مقابلے میں، یعنی کہ ہم ایڈوانس کنٹریز ورسز ڈیولپنگ کنٹریز، اگر ہم ایک پراپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، فرض کیا کہ جہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، جہاں کی ہیلتھ فیسلٹی نہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، جہاں پر جہاں پہ لٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے، ایجوکیشن جو ہے انسٹیٹیوشن ایجوکیشن نیٹ ورک ساؤنڈ ہوتا ہے، جہاں پر ویک ہوتا ہے، اور جہاں پر ٹرانسپورٹ کی سہولیات جو ہے وہ پراپر ایزیلی اور اپروچ والی مہیا کی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر یہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی، جہاں پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے، جہاں امپلائمنٹ ہے، جہاں ان امپلائمنٹ ہے، جہاں پرائس سٹیبلٹی موسٹلی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جہاں پر ہمیں یا ہائی پرائسز یا لو پرائسز دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، جہاں پر لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اس کا سسٹم بہت ساؤنڈ ہوتا ہے، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ویک ہوتا ہے۔ ان کنٹریز میں پر کیپٹل انکم زیادہ ہوتی ہے، ان کی پر کیپٹل انکم کم ہوتی ہے، جہاں پر نیشنل انکم زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر نیشنل انکم کم ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹے ہم بیسیکلی انہیں ایک کیٹیگریز بناتے ہیں، 200 میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو کہ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے۔ تو اس پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اسے ہم نام دیں گے ترقی کا، یعنی اکانومک ڈیولپمنٹ۔ یہاں پر ہے اکانومک ڈیولپمنٹ، اور یہاں پر کیا ہے جی، اکانومک بیکورڈنیس۔ اکانومک بیکورڈنیس، یہ صرف اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو 200 میں تقسیم کیا ہے کہ اکانومک ڈیولپمنٹ بنیادی طور پر ایک ایسے اسٹیٹس کا نام ہے کہ جہاں پر اس ملک کی نیشنل انکم زیادہ ہوتی ہے، پر کیپٹل انکم زیادہ ہوتی ہے، پروڈکشن سیکٹر بہت ساؤنڈ ہوتا ہے، انڈسٹری ایڈوانس ہوتی ہے، ایگریکلچر سیکٹر ایڈوانس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی میں نے آپ کو پراپرٹیز بتائی ہیں۔ اور جن ممالک میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ان میں انہی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، یا یہ سہولیات
ना होने के बराबर होती हैं, या अगर होती भी हैं तो वो रिक्वायर्ड लिमिट तक नहीं होती, यानी जितनी ज़रूरत होती है उतनी नहीं होती। लिहाजा हम कहते हैं कि देयर इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयर इज़ नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बुनियादी फ़र्क जो है, दुनिया के ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो बैकवर्ड हैं, डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, और कम तादाद वो एडवांस कंट्रीज़ की है। अगर हम एक सिंपल सा कुलिया लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 25% दुनिया के कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका शुमार एडवांस कंट्रीज़ में होता है, जबकि 75% के करीब ममालिक ऐसे हैं जो कि या तो बैकवर्ड हैं या अंडर डेवलप हैं या उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर बेटे हमने इस माशी तरक्की के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये किया है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के हवाले से। प्लानिंग बेसिकली हम उस एक पॉलिसी को कहा जाता है, पॉलिसी ऑफ बेटरमेंट। मसलन हम फ़िलहाल इकोनॉमिक की बात नहीं करते, सिर्फ प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि सबसे बेटे हमने कोई भी एक जो है वो टारगेट हम डिफ़ाइन कर देते हैं, कोई भी टारगेट। अब ये हमारा टारगेट है, अब इस टारगेट तक पहुंचने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी मेजर्स किए जाते हैं, उन मेजर्स को प्लानिंग कहा जाता है। यानी कि हमने सबसे पहले जो है हम कोई टारगेट डिफ़ाइन करते हैं कि जैसे कि हमने कोई घर बनाना है या हमने जो है कोई और इस तरह की असाइनमेंट करनी है। पहले हम टारगेट डिफ़ाइन करते हैं, उस मकसद को, उस टारगेट को, उस हदफ को हासिल करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हम जो भी एफ़र्ट्स करते हैं, जो भी मेजर्स करते हैं, जो भी हम कोशिशें और जदोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन मेजर्स को हम प्लानिंग कहते हैं। यानी हम मंसूबा बनाते हैं, हम एक इरादा करते हैं, फिर उसके बाद हम उसी के मुताबिक उसको जो है अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। जिस तरह से अब हम जो है सपोज़ करते हैं कि हमने कोई डिफ़ाइन किया है कि हमारा टारगेट कि हमने वी विल हैव टू बिल्ड अ न्यू हाउस, कि हमने घर बनाना है। अब वो हमारा टारगेट है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम जो भी करते हैं कि कब बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए रॉ मटेरियल कैसे जो है वो प्रोवाइड होगा, लेबर कितनी चाहिए, उसमें हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, कितने अरसे में ये जो है वो मकान तैयार हो जाएगा, फिर उसमें हमने उसका नेटवर्क मतलब सिस्टम कैसे रखना है कि उसमें कितने कमरे होने चाहिए, कितना उसका जो है वो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम इनको करने का नाम क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, प्लानिंग कहा जाता है। इसी तरीके से हम प्लानिंग के बाद जब हम इसके साथ लफ्ज़ इकोनॉमिक प्लानिंग का जिक्र करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्या होती है। ये तो हमारे पास सिंपली हमने डिफ़ाइन कर दिया प्लानिंग को। अब इकोनॉमिक प्लानिंग बुनियादी तौर पर क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग बेटे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि देखिए हमने जहाँ पर बात की है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें तमाम सहूलियात हैं, यानी देयर आर नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मोस्टली, या देयर इज़ लेस इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या तो यहाँ पे माशी मसाइल कम है और यहाँ पर माशी मसाइल ज़्यादा हैं। अब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो की जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक स्टेटस है और प्लानिंग जो है ये मेजर्स हैं। बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक प्लानिंग का मकसद जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। माशी मनसूबाबंदी मुल्क को तरक्की देने के लिए, मईशत को तरक्की देने के लिए की जाती है। लिहाजा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टेटस है, और इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो तमाम अक़दामात हैं, वो हिकमत अमली है, वो कोशिशें हैं, वो पॉलिसीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाती हैं। अब उसके
کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں ایڈوانسڈ، ان میں پلاننگ کی جاتی ہے ان کی اس ایڈوانسمنٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے اور انہیں مزید ایڈوانس کرنے کے لیے، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی دنیا کا کوئی ملک ایڈوانس ہے، ڈیولپڈ ہے، تو اسے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اکانومک پلاننگ کی۔ چاہے دنیا کا ملک ایڈوانس ہو، بیکورڈ ہو، ڈیولپنگ ہو، ڈیولپڈ ہو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہو، ہر جگہ ہر ایک ملک کے لیے اکانومک پلاننگ از کمپلسری، اکانومک پلاننگ از نیڈڈ۔ ڈفرینس صرف بیٹے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کو اس کو ایڈوانس سٹیبل کرنے کے لیے اور اس کو مزید جو ہے ایڈوانس کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، اور وہ ممالک جو بیکورڈ ہوتے ہیں، جو ترقی پذیر معیشت ہے، پسماندہ ممالک ہیں، غریب ممالک یا تیسری دنیا کے ممالک بھی ہم انہیں کہتے ہیں، ان کو ایڈوانس کرنے کے لیے اکانومک پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو اکانومک پلاننگ کا طریقہ کار بیٹے ہم انشاءاللہ آگے جا کے اپنے چیپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن آپ کو صرف یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ پلاننگ کب کی جاتی ہے۔ دیکھیے کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے معیار کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہ ہدف ہونا چاہیے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پورے معاشی نظام، پورے اکانومی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اسے آبزرو کیا جاتا ہے، اور اس میں آبزرو کرنے کے بعد اس کے سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے کون کون سے اکانومک پرابلم ہیں۔ یعنی پہلے پوری اکانومی کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کے ہر ایک سیکٹر کو کرنا ہے، انڈسٹری کو کرنا ہے، ایگریکلچر ہے، ٹریڈ ہے، ریونیو ہے، ایجوکیشن ہے، تمام پوری کی پوری اکانومی کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور آبزرو کرنے کے بعد اس اکانومی کے سٹیٹس کو جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اس معیشت میں، اس اکانومی میں کہاں کہاں مسائل پائے جاتے ہیں، کون کون سی چیز جو ہے وہ پراپر ورکنگ میں نہیں ہے، کس کو ایڈوانس کرنے کی ضرورت ہے، کس کو جو ہے وہ ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے، کسے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اکانومی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس اسٹڈی کرنے کے بعد، اس آبزرویشن کے بعد جو ہمارے سامنے جو مسائل آتے ہیں، اکانومک پرابلم جسے ہم کہتے ہیں، معاشی مسائل، پھر ان کو سولو کرنے کے لیے جو میئرز کیے جائیں گے وہ اکانومک پلاننگ ہوگی۔ یعنی اکانومک ایشوز کو سیٹل کرنے کے لیے جو میئر کیے جاتے ہیں، جو ایفرٹ کی جاتی ہیں، جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، انہیں اکانومک پلاننگ کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں اکانومی کو، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس اکانومی میں نیشنل انکم بھی کم ہے، پر کیپٹا انکم بھی کم ہے، سیونگ ریٹ کم ہے، وہاں پر جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، انڈسٹری جو ہے بیکورڈ ہے، ایگریکلچر سیکٹر بیکورڈ ہے، ٹریڈ پراپر نہیں ہوتی، بیلنس آف پیمنٹ ڈسکلبریم ہے، بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ان بیلنس ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے پرائس انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور ٹریننگ کی کمی ہے، ریسرچ نہیں ہے، انفلیشن پایا جاتا ہے، ڈیفلیشن ریٹ وہاں موجود ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں بیٹے جنہیں ہم اکانومک ایشوز کہتے ہیں، اکانومک پرابلم کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم اکانومی کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہمارے سامنے اکانومک ایشوز آتے ہیں، اکانومک پرابلم آتے ہیں، پھر ان کو سولو کرنے کے لیے جو ہے میئرز کیے جاتے ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ ہم نے اسے کیسے امپروو کرنا ہے۔ مثلاً اگر نیشنل انکم کو بڑھانا ہے تو وہ اس کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے، اگر جو ہے انڈسٹری کو ایڈوانس کرنا ہے، ایجوکیشن سسٹم کی جو ہے وہ پرابلمس کو دور کرنا ہے، پر کیپٹا انکم کو بڑھانا ہے، ہیلتھ سیکٹر کو ہم نے امپروو کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ملک میں جو ہے جاب اپارچونیٹیز ہونی چاہیے، امپلائمنٹ ہونی چاہیے، ان امپلائمنٹ نہیں ہونی چاہیے، انفلیشن کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو پہلے سسٹم کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس میں سے تمام مسائل جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں، انہیں لسٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو سولو کرنے کے لیے انہیں
جو ہے بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں انہیں ہم اکانومک پلاننگ کہتے ہیں۔ اور اکانومک پلاننگ دنیا کے ہر ملک کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چاہے کنٹری ایڈوانس ہو، چاہے وہ بیکورڈ ہو، وہ ڈیولپنگ ہو، وہ انڈر ڈیولپ ہو، ہر ایک ملک کے لیے اکانومک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ملک ایڈوانس ہے تو اس کی اس ایڈوانسمنٹ کو، اس ڈیولپمنٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے، اسے مزید ایڈوانس کرنے کے لیے اکانومک پلاننگ کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی ملک پسماندہ ہے تو اسے، یعنی بیکورڈ ہے تو اسے ڈیولپ کرنے کے لیے میجرز کیے جاتے ہیں۔ اس سے اکانومک پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر دنیا کے ہر ملک کو۔ بیٹے انشاءاللہ ہم آج کے اس لیکچر میں صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیپٹر ہم نے پڑھنا ہے اکانومک پلاننگ اور اکانومک ڈیولپمنٹ، وہ بیسیکلی کانسیپٹ ہیں کیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پہلے ہم اس پورے چیپٹر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے، اس کے بعد اس کے ایک ایک کر کے آرٹیکل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔